الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب وقال أيضا بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز علماء کرام اور یہاں پر حاضر میری مائیں بہنیں، آج کی اس مختصر گفتگو میں انشاءاللہ ایک خاص عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا، تنہا، یکتا، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء و رسول کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس عقیدے کی فہمائش کے لیے، اس عقیدے کو امت کے دل میں پختہ کر دینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مختلف اوقات میں مختلف طور پر فہمائش کی۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹائے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں اور یہ فخر جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور میں آخری نبی ہوں لیکن بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کو عقیدہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو دل میں بٹھائیں اور اس کے خلاف کچھ بھی کام اور عقیدہ بنانے سے غلط بچیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ بہرحال ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم دی ہے، اور یہ آیت جو ہے ختم نبوت کے تعلق سے صریح ہے، واضح ہے، نص قطعی ہے۔ اس طرح کی آیات جو کہ ختم نبوت پر دلیل بنے، علماء نے جب جمع کرنا شروع کیا تو 100 آیات جمع کر لی، اور جس طرح کہ میں نے ابھی چند روایات آپ کو سنائی، اس طرح علماء نے ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق روایات جمع کرنا شروع کی تو 120 روایات کو جمع کر لیا۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک باتوفیق شخص کے لیے ایک آیت اور ایک روایت بھی کافی ہے، چہ جائے کہ دلائل کا انبار ہو۔ بہرحال ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور
جب آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہونا ہے، تو اس عقیدے کے چلتے کچھ باتیں ایسے ہی طے ہو گئیں جن کا جان لینا ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس عقیدے کے تحت یہ بھی طے ہو گیا کہ اب قیامت تک کوئی ایک ایسا شخص بھی پیدا نہیں ہوگا کہ جس میں جیسا کہ کوئی نبی ہو یا اس کے اندر وہ صفات جو انبیاء کی صفات ہوتی ہیں ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی ہو، یعنی وہ مخصوص صفات جو نبیوں کو ہی اللہ دیتے تھے ان صفات میں سے ایک صفت کا حامل قیامت تک کوئی ایک شخص بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ مثال سمجھیے اس کی، کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ جو نیکوکار ہو، پارسا ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، اس کی سچائی، پارسائی کی، صدق و امانت کی دنیا جہان گواہی دینے لگے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو معصوم عن الخطا کہے۔ ایسا کہنے والا خطا کرنے والا ہوگا اور اس طور پر کسی کو ماننا گمراہیت کہلائے گا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہو جائے مسلمانوں کے درمیان کہ پوری دنیا کے مسلمان اسے اپنا مقتدا، اسے اپنا قائد، لیڈر تسلیم کریں اور اس کو فالو کرنے لگیں، لیکن اپنے آپ کو وہ مفترض الطاعت نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اطاعت امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ ایسا کرنا گمراہیت کہلائے گا اور اس طور پر کسی کو ماننا گمراہیت ہو جائے گا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کے ہاتھوں میں کرامات کا صدور ہو جائے، لیکن کسی کی بھی وارد کرامت کو معجزہ نہیں کہا جائے گا، معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی طرف وحی کے نزول کی، حضرت جبرائیل کی آمد کی نسبت نہیں کر سکے گا کہ مجھ پر جو ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ وحی ارسال کرتے ہیں، یا یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ کو کتاب دی گئی ہے، اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہہ سکے گا۔ پوری نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو مختلف صفات ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا حامل بھی قیامت تک کوئی ایک شخص بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا اور کسی کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب نہیں دیا جا سکتا، چاہے کہ پورا نبی کوئی پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں بہت دلائل کے ذریعے اس عقیدے کو پختہ کرنے کی کوشش کی، وہیں آپ نے ہمیں آگاہ بھی کیا اور ہوشیار فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال، کذاب ہوں گے، اور وہ اپنے آپ میں نبی محسوس کر رہے ہوں گے، ان کو زعم ہوگا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے ایسے جھوٹے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، عن قریب میرے امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ زعم کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چلتے چلتے کچھ باتیں اور عرض کرنا مناسب ہوگا۔ آپ لوگ جب بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی نبوت میں فرق ہے۔ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرق یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی مدت کا دائرہ کار، جس میں ان کی اتباع بھی کی جائے، ان کی پیروی بھی کی جائے، ان کو فالو بھی کیا جائے، وہ محدود تھا، وقت کے لحاظ سے بھی محدود تھا، علاقے کے لحاظ سے بھی محدود تھا۔ تمام انبیاء آج بھی نبی ہیں، قیامت تک نبی ہوں گے، ہمیشہ نبی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا وہ حصہ جن میں کہ ان کی اطاعت بھی ضروری ہو وہ محدود تھا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی ہوا کرتے تھے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی، تیسرے علاقے میں تیسرے نبی، یہاں ایک نبی اور کہیں کوئی اور نبی ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے نبی آ جایا کرتے تھے۔ ابھی ان کی اتباع، بعد میں ان کی اتباع، اب یہاں پر ان کی اتباع، وہاں پر ان کی اتباع ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار نہ ہی وقت کے لحاظ سے محدود ہے، نہ ہی علاقے کے لحاظ سے محدود ہے۔ آپ جو ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول من ادرکت حیا، میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر چند صفات عطا کی گئیں جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا روب مہینوں کی مسافت تک پڑتا تھا۔ ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا اور آپ کے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی آپ پچھلے انبیاء اور ان کی امت وہ معبد میں جا کے ہی عبادت کر سکتے تھے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تخصیص اختیار کی گئی کہ ہم لوگ مسجد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور میدان میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم شہر میں بھی جنگل میں بھی جہاں چاہیں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے آقا کے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ انہی مخصوص صفات میں ایک صفت بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو آج کی مجلس میں، وہ یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کی نبوت کا دائرہ کار نہ ہی علاقے کے لحاظ سے محدود ہے اور نہ ہی وقت کے لحاظ سے محدود ہے، اس لیے اب تا قیام قیامت کہیں بھی کوئی شخص آ کر نبوت کا دعوے دار ہوگا تو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کچھ پوچھے اسے جھٹلا دینے کی ضرورت ہے، اس کا رد کرنے کی ضرورت ہے، اسے مٹا دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے رہتے دنیا میں ہی ایسے فتنے ظہور پذیر ہوئے جو ختم نبوت کے منافی تھے۔ مسیلمہ کذاب یہ یمامہ کا تھا، رہنے والا تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے پیچھے بہت لوگ، ہزاروں لوگ چلنے والے بنے۔ اس کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے خط لکھا اور کہا کہ آپ جو ہے تو اس بات پر متفق ہو جائیں کہ عرب کے کچھ علاقے کے آپ نبی ہوں، کچھ کا میں نبی ہو جاؤں، یہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ رہتے رہتے نبی ہوں اور آپ کے انتقال کے بعد میں نبی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نبوت تو کیا، میں کھجور کے ایک ٹہنی بھی شریک نہیں کر سکتا۔ ایسے ایک شخص اور تھا ملک یمن میں رہنے والا اسود عنسی، اس نے اپنے آپ کو نبی کہلوانا شروع کیا اور اس کے پیچھے پورا ملک چلنے والا بن گیا۔ بہت بڑا فتنہ رونما ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان مدینہ منورہ میں یہ اس بات کی چاہت کا اظہار کیا کہ کون ہے جو اسود عنسی کا کام تمام کر دے۔ تو آپ کی یہ چاہت کو سن کر ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھے اور دوسرے ملک چلے گئے فتنے کو مٹانے کے لیے، اور موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی مطلع کیا کہ اسود عنسی کا فلاں صحابی نے کام تمام کر دیا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو مطلع فرمایا کہ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسود عنسی کا کام تمام کر دیا۔ تو اس طرح کے فتنے دور نبوت میں بھی آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا آنا بعید نہیں ہے، ان کا آنا تو طے ہے۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم میں کا کوئی محمدی، ہم میں کا کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لیوا، اسلام کا پیروکار ان فتنوں کا شکار ہو جائے تو یہ بڑی خراب بات ہے۔ ہم اگر اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرتے ہیں اور ختم نبوت کا منافی عقیدہ بناتے ہیں تو پھر ہم نے یہ طے کر لیا، اللہ نہ کرے جیسے ہی ہم نے اس کو طے کیا یا مان لیا تو اتنا فرق ہو گیا کہ ہم جنتی ہونے کے بعد اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا، ہمیشہ کی کامیابی کے بجائے ہمیشہ کی ناکامی کو ہم نے اوڑھ لیا۔ تو بہت خراب بات ہے کہ ان فتنوں کو بجائے مٹانے کے اور دور بھگانے کے اور ان کو جو ہے تو خاک میں ملانے کے ہم خود اس کا شکار ہو جائیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ محمدی ہیں، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں کہ کیسا ویسا بھی کوئی آئے ہمارا اعمال خراب کر دے، ہمارا ایمان خراب کر دے، ہماری آخرت برباد کر دے اور ہمیں سعید بختی سے نکال کر بدبختی کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ ہم جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمارے ہوتے ہوتے
فتنے ہمیں کیا شکار کر پائیں گے؟ ہم فتنوں کو مٹا کر دم لیں گے. ہم جو ہے ہمارے ہوتے ہوتے کوئی بھی فتنہ ہمارے درمیان پنپنے ہرگز نہیں دیں گے. ہم زندہ رہیں اور فتنے پنپتے رہیں، ہم زندہ رہیں اور فتنے لوگوں کے ایمان خراب کرتے رہیں اور لوگوں کی آخرت برباد کرتے رہیں، یہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا. ہمارے ہوتے ہوتے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، ہماری صلاحیت کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ آتا اگرچہ نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے جب دین کی محافظت کے لیے ہم تہیہ کر لیں گے اور اپنے رب سے توفیق مانگیں گے تو اللہ ہم سے ضرور کام لے لیں گے اور فتنوں کے مقابلے میں کھڑا کریں گے. ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کے ایمان کو بھی بچانے والے بن جائیں گے. تو میں آگے تو بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آج کی اس مجلس میں طے کر لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم لوگ جو ہے اصلی محمدی بن کر دکھلائیں گے، اصلی اسلام کے پیروکار بن کر دکھلائیں گے. آپ دیکھیں کہ جس طرح حضرت فیروز دہلوی نے فتنے کا کام تمام کر دیا پر اپنے نے دیا، ہم لوگ بھی ان کے نام لیوا ہیں. فیروز دہلوی اگرچہ ہمارے درمیان نہ ہو، ہم میں کا ہر شخص ان کا نام لیوا ہے اور ہم میں کا ہر شخص فیروز دہلوی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور اس کے بعد جو ہے مسلمان بہت زیادہ غم کا شکار ہوئے اور حالات بہت خراب ہوئے. تمام دنیا کا باطل جو ہے اس کی نگاہ اہلیان اسلام پر تھی. مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور منصوبے بنائے جا رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کے جو ہے تو منصوبے بنائے جا رہے تھے. ایسے وقت کے اندر یہ صورت بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصال سے قبل ایک لشکر روانہ کیا تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا، جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. ایسے حالات کے اندر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی سر ابھار رہا تھا اور صحابہ کرام گو مگو کی کیفیت میں تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسے وقت کے اندر خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مسیلمہ کذاب کا کام تمام کیا جائے، اس کے فتنے کو مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے لشکر جرار روانہ کیا اور یمامہ کے اندر ایک سخت معرکہ لڑا گیا، جس کے اندر اس فتنے کو مٹانے کے لیے تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آپ سمجھ لیجئے 1200 صحابہ کرام اپنی جان دے رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے. کیسے صحابہ کرام؟ ایسے صحابہ کرام جو قراء تھے، مفسر تھے، جن کی خدمات قرآن سے متعلق زیادہ تھی، ایسے صحابہ شہید ہوئے. کوئی ادنا صحابی بھی پوری امت سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ جا کے مفسر اور قاری قراء صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں. آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے ہوئے جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایہ ہوئے، اس میں تمام غزوات کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی مجموعی تعداد، کل تعداد 300 سے بھی زائد نہیں ہے، اور ایک عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ عقیدہ کتنا اہم ہے، اس کا تحفظ کتنا اہم ہے، اور اس کے خلاف کو مٹانا کتنا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، آج کے دور میں کوئی اگر غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے اور کوئی شکیل خان حنیف خان پیدا ہوتا ہے اور کوئی جو بہائی بہاءاللہ ایرانی پیدا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن یہ جان لے کہ اس وقت تو 1200 صحابہ کرام اگرچہ نہیں، ان کے نام لیوا ہم لوگ ضرور موجود ہیں. حضرت فیروز دہلوی اگرچہ نہیں، ان کے نام لیوا ہم لوگ ضرور موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگرچہ موجود نہیں، ہم لوگ صدیقی فاروقی عثمانی علوی ضرور موجود ہیں. ہمارے ہوتے ہوتے کبھی یہ فتنے اپنے منشا میں، اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بیداری ہمارے اندر آج پیدا ہو جائے تو بہت ضروری ہے. ہم لوگ تہیہ کر لیں کہ ہم لوگ بھی صرف مومن نہیں ہیں، دین کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے اور اس کے رکھوالے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ضرور کام لیں گے. آپ یہ مت سوچئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں. آپ ارادہ کیجئے اور پھر دیکھیے اور سوچئے تو اللہ کیا نہیں کروا سکتے ہم سے، کیا کام نہیں لے سکتے. آپ ارادہ کیجئے، چلنا شروع کیجئے، ضرور بھی ضرور منزل پر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق ہے. وہ فرق میں نے بتلایا کہ پچھلے انبیاء کی نبوت کا وہ حصہ جس میں ان کی اطاعت کی جائے وہ محدود تھا وقت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور ہمارے آقا کا جو نبوت کا دائرہ کار ہے نہ ہی وقت کے لحاظ سے محدود ہے، نہ علاقے کے لحاظ سے محدود ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کی اطلاعات میں بھی کچھ فرق ہے. پچھلے انبیاء کی اطلاعات میں کچھ تھی، ہمارے نبی کی اطلاعات کچھ ہے. وہ یہ کہ پچھلے انبیاء خاص طور سے جو اطلاع دیتے تھے آنے والے پیغمبر کی،
آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ خاص طور سے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، فارقلیط نام کے، محمد نام کے، احمد نام کے، فلاں نام کے۔ اب علاقہ یہ ہوگا، کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کریں گے، مہر نبوت ہوگی، ان کو ماننا ضروری ہوگا وغیرہ، یہ اطلاعات دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ بجائے اس کے کہ آپ پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع دیتے، آپ نے قیامت کی اطلاع دی۔ بہت غور سے سنیے، آپ نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، آپ نے اطلاع دی تو قیامت کی اطلاع دی۔ اور ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اس طرح اس سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، یوں جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، ایسی قیامت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ ہمارے شہر میں ایک انجینئر صاحب تھے، فوت ہو گئے، وہ ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، تو ہم نے ان سے انٹرویو لیا اور کہا کہ آپ بہاءاللہ ایرانی کو مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو؟ تب یہ شکیلیت کا فتنہ نہیں اٹھا تھا۔ کہا نہیں دونوں جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا پھر کس کو نبی مانتے ہو؟ کہنے کہ کسی کو نبی نہیں مانتا، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ نبی بھیجنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے شیطان کہاں سے گمراہ کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ بھئی نبی بھیجنا اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت تبدیل ہوتی کیا؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ کہا نہیں ہوگی، آتے رہیں گے کہ نبی؟ تو میں نے کہا اچھا آپ قیامت کے منکر ہو؟ کہنے لگے نہیں قیامت تو آ کر رہے گی۔ میں نے کہا پھر آپ جب قیامت آ کر رہے گی اس سے پہلے کوئی نبی آئیں گے؟ کہنے لگے آئیں گے۔ میں نے کہا آخری ہوں گے؟ کہیں ہوں گے۔ میں نے کہا وہی والے آ گئے نا، وہی والے آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ نے قیامت کی قیامت کی نشانیاں بتلائی۔ پچھلے انبیاء آخری نبی کی نشانی بتلاتے تھے، ہمارے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ ان نشانیوں کو اور اتنی کثرت سے بتلائیں کہ پوچھے نہیں۔ ان نشانیوں کو علماء نے 3 ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ کچھ نشانیاں قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت سے بہت دور دور ہوں گی، انہیں علامات بعیدہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کچھ نشانیاں بالکل قیامت سے قریب، انہیں دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، انہیں علامات قریبہ کہا گیا۔ کچھ نشانیاں ان 2 نشانیوں کے درمیان میں، انہیں علامات متوسطہ کہا گیا۔ بھئی سمجھ بھی رہے کہ نہیں؟ میں سوال بھی کر لیتا ہے بیچ میں۔ کتنی تقسیم کی؟ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ یہ کیوں بتلائی؟ محدثین آئے، کتابوں میں لکھ جائیں، امت در سے کام بڑھتی رہے، عوام اس سے جاہل رہے، اس لیے تو نہیں ہوا نا؟ اسی لیے بتلائی کہ امت جاہل رہے۔ بھئی ضروری تھا بتلانا، اور ضروری تھا ہمارے لیے جان لینا، تبھی تو بتلایا۔ پھر ہم جان تو نہیں رہے۔ تو المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ آج کی مجلس میں جتنا ممکن ہو اختصار کے ساتھ میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ علامات بعیدہ میں سب سے پہلی علامت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا۔ جب نبی آخری پیدا نہیں ہوئے تو انبیاء آئیں گے یا قیامت آئے گی؟ لیکن جب آخری نبی پیدا ہوگا تب قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہوئی، وہ یہ کہ چاند ٹکڑے ہو گیا آپ کے اشارے سے۔ اس کو اللہ نے سورہ رحمان سے پہلے والی سورت کی پہلی آیت میں قیامت کی نشانی بتلائی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بطور نشانی چاند کا شق ہونا، چاند کا ٹکڑے ہونا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت قریب آ گئی۔ وہ اللہ جو زمانے کے پیدا کرنے والے، وہ اللہ جو مکان کے پیدا کرنے والے، وہ اللہ جو ساری دنیا کی ہر چیز، تمام چیز کو جاننے والے، وہ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت قریب آ گئی۔ ہم لوگ ابھی ٹھاٹھ سے بیٹھے کہ نہ جانے قیامت کتنی دور ہے۔ نہیں، ابھی آنکھ بند ہوگی قیامت آ جائے گی۔ وہ
قیامت کی دوسری نشانی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وفات پا جانا، آپ کا وصال ہونا، یہ قیامت کی تیسری نشانی۔ نبی کی ہوتے قیامت تھوڑی نہ آتی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق 2 جنگ جو صحابہ کرام کے درمیان ہوئی یہودیوں کی سازش سے، کس کی سازش سے؟ ہاں، عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت کی نالائکی کی وجہ سے، وہ جنگ بھی قیامت کی نشانی بتلائی گئی۔ اور پھر یمن کی آگ اور حجاز کی آگ، قیامت سے پہلے 2 آگ کا تذکرہ ہے۔ یمن کی آگ تو بالکل اخیر میں لگے گی، حجاز کی آگ جو ہے 554 ہجری میں لگی، بتاؤں گا اس کی نشانی۔ اور اس کے فوراً بعد ایک نشانی اور پوری ہوئی، یہ یہاں تک کی نشانیاں جو ہیں علامات بعیدہ، وہ کون سی نشانی؟ وہ 555 ہجری میں پوری ہوئی، جس میں چنگیزی فتنہ مسلمانوں پر مسلط ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے چہرے ڈھال کے جیسے چپٹے ہوں، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں، جن کے جوتے میں بال لگے ہوں۔ تمام نشانیاں چنگیزی فتنے پر جو ہے تو پوری ہو گئی۔ ایسا حملہ تھا کہ تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چنگیزی فتنہ کسی اور قوم پر مسلط ہوتا تو وہ قوم جو تاریخ کے صفحات میں تو ملتی، دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی وبا اس امت کو یکسر فنا نہیں کرے گی۔ تو بہرحال اس واقعے سے 1 سال پہلے وہ حجاز کی آگ لگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکتی نظر آئیں گی۔ ایک شہر ہم بہت نام لیتے ہیں بصرہ، بصرہ کا نام کیا ہے؟ بصرہ۔ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکتی نظر آئیں گی۔ یہ 554 ہجری میں مدینہ منورہ سے باہر کے علاقے میں آگ لگی، اپنے طور سے لگی، اپنے طور سے بھڑکی، اپنے طور سے دہکی، ایسے لگتا کوئی ہانکنے والا ہانک رہا ہے، کوئی بہکانے اس کو ہانکنے والا ہانک رہا ہے، کوئی بھڑکانے والا اس کو بھڑکا رہا ہے۔ قلعے کی دیوار کسی اونچی تھی اور بہت اسپیڈ سے پھیلتی جا رہی تھی، ایسی تھی کہ جو چیز پائے اسے کھا لیتی تھی۔ مہینوں کی مسافت سے لوگ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 40 دن بہت آب و تاب کے ساتھ جلتی رہی، پھیلتی رہی۔ مکہ مکرمہ میں ایک دن پورا اندھیرا چھا گیا۔ دمشق 900 کلومیٹر دور ایک دن ایسا گزرا وہاں پر کہ عین دوپہر میں اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایسا ہوا ہے، ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کا دن آدھے دن میں ہی رات ہو گئی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں اس میں چمک رہی تھی۔ یہ قیامت کی نشانی، ان تمام نشانیوں کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ علامات متوسطہ جو دونوں علامات کے درمیان کی ہے، اس میں تقریباً سب حالات کا تغیر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حالات کا تغیر ہے۔ میں کہتے جاتا ہوں اشارے میں، آپ دیکھو تو صحیح، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مساجد سے زیادہ خوبصورت اور اونچے مکان ہوں گے، مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہوگی، دل خشوع اور خضوع سے خالی ہوں گے، پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، سلام کسی کو اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، بیٹیاں ماؤں پر حاکم ہوگی، پولیس کی کثرت ہوگی، ظالموں کا ساتھ دے گی، شراب اور سود کا نام بدل کر استعمال کیا جائے گا۔ یہ تمام حالات اور قوائف ہیں، یہ تمام اس طرح کے حالات مستقل ملتے ہیں جو حالات کے تغیر پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تمام علامات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں۔ علامات قریبہ جو ہیں اس کے اندر خاص طور سے 10 بڑی علامات ہیں، جس میں سورج کا پلٹ آنا، دابۃ الارض کا نکلنا اور بہت جگہ زلزلوں کے واقعات۔ انہی میں 3 اہم شخصیات کا تذکرہ ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ آج کی تقریر میں ان 3 شخصیات کے تعلق سے تقریباً باتیں بتا دینا ضروری ہیں۔ 3 شخصیات کا تذکرہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے تجربے کے حساب سے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو نبی کہلوائے ہیں، ان لوگوں نے انہی 3 شخصیات کے متعلق جو روایات ہیں ان کا سہارا لیا ہے، ان روایات کو سنا کر اس کا غلط مطلب پہنایا ہے، اور باطل تحریف کے ذریعے سے، باطل اور تحریف کے ذریعے سے امت کو ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ 3 شخصیات سے متعلق روایات اٹھائی ہے، اپنے مطلب کے معنی گھسیڑے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
تین شخصیات میں سے پہلی شخصیت ہے حضرت مہدی علیہ رضوان. پہلی کون سی شخصیت ہے؟ ان کے تعلق سے اتنی تفصیل آئی ہے روایات میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کی سوانح حیات اس کے گزر جانے کے بعد لکھی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ساری تفصیلات بتلا دی ہیں. اور دوسری شخصیت ہے دجال کی. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، کچھ بعد حضرت مہدی کے رہتے رہتے دجال کا خروج ہوگا، اور پھر دجال کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کو مصائب سے نکالنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ تین شخصیات ہیں. اب تھوڑا تفصیل ان کے تعلق سے سن لیجئے. حضرت مہدی علیہ رضوان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں سے ایک ایسے شخص پیدا ہوں گے جو ان صفات کے حامل ہوں گے، اگرچہ قیامت قائم ہونے میں ایک دن کیوں نہ باقی بچے، یہ ضرور آ کر رہیں گے اور پوری دنیا کو نظام عدل سے بھر دیں گے. آپ نے فرمایا مجھ سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، نسلاً حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حسنی ہوں گے. اتنا ہی سمجھ لیجئے، یعنی یہ کہ سید ہوں گے. تو غیر سید جو ہے شیخ، پٹھان، انصاری، خان وغیرہ مہدی نہیں ہو سکتا. مہدی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سید ہو. فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے. نام کے لیے روایت میں الفاظ ہے جس اس الفاظ کے حساب سے موافقت مطلوب ہے، یعنی عینیت نام میں ہوگی. نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، ورنہ بہت کچھ ہوا تو یہ احمد ابن عبداللہ نام ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں. تو سید ہوں گے، سید محمد ابن عبداللہ نام ہوگا، فاطمی ہوں گے، حسنی ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. اب کوئی سید ہو محمد ابن عبداللہ ہو نہ ہو تو مہدی نہیں ہو سکتا. سید ہو محمد ابن عبداللہ ہو لیکن وہ فاطمی ہو اور حسنی نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو مدنی نہ ہو تو مہدی نہیں ہو سکتا. یہ سب ضروری ہے کہ اس طرح کے احوال و قوائف ہوں. ان کے ظہور سے پہلے کے حالات یہ ہوں گے دنیا کے مسلمانوں کے تعلق سے کہ ایمان والا بن کر جینا آگ ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا، اور پوری دنیا میں مسلمان بالکل خراب حالات، شکستہ حالات سے دوچار ہوں گے. ایسے وقت کے اندر دو بڑے اور اہم واقعات ظہور پذیر ہوں گے. ایک تو یہ کہ نہر فرات میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے حاصل کرنے کے لیے جنگ آپس میں کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سونے کے حاصل کرنے والی جنگ میں شریک مت ہونا. اس کے تعلق سے دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جنگ کے خاتمے کے لیے خراسان یا افغانستان کے علاقہ قندھار سے ادھر 2-3 ملک کا ملا کے ایک حصہ ہوتا ہے، خراسان سے ایک لشکر سیاہ جھنڈے والا چلے گا جو جا کر اس جنگ کا خاتمہ کرے گا اور حضرت مہدی کے لشکر میں مل جائے گا. تو وہ واقعہ ہوگا اس فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا. اور ایک دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوگا کہ حجاز کے جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا اور بادشاہت و خلافت کے لیے 3 شہزادے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ ایسے وقت میں ان حالات کو دیکھ کر لوگ حضرت مہدی کی تلاش کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ میں پالیں گے. تو آج تک ایسے حالات نہیں ہوئے. نہر فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر نہیں ہوا، کبھی وہاں جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، 3 شہزادے آپس میں نہیں لڑے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی صفات کا حامل شخص پیدا ہوا، اور نہ ہی کسی نے آج تک کتنے ہی حالات خراب ہو مکہ مکرمہ میں حضرت مہدی کی تلاش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک بلند اور ستواں ہوگی. بلند تو سمجھ گئے آپ، ستواں مطلب یہ نا کہ جو بانسیں ہوتے ہیں نا، یہ بیچ والے جو لہر ہے اس سے زیادہ قریب ہوں گے، اس طرح جو ناک کو اور اونچا دکھائیں گے اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوں گے. ان تمام نشانیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تلاش کریں گے. وجہ یہ ہوگی کہ حالات دیکھ کر مدینہ والے حضرت مہدی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ لوگ مجھے اپنا بڑا نہ بنا لیں، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر روپوش ہونا چاہیں گے.
لوگ یہاں تلاش کریں گے ان کو اور پا لیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے وہ کرنے نہیں دیں گے، بیعت کرنے کی چاہت نہیں رکھیں گے۔ مہدی وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی چاہت نہیں رکھیں گے اور اجازت نہیں دیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو۔ آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، کوئی سید نہیں، محمد ابن عبداللہ نہیں، فاطمی حسنی نہیں، مہدی نہیں، مدنی نہیں تو مہدی بھی نہیں، پھر ہر ایک نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ پھر حضرت مہدی بیعت سے قبل پہچانے نہیں جائیں گے کہ پہلے کون تھے کیا تھے۔ یہ تمام جتنے آج تک مہدی پیدا ہوئے پہلے سے جانے جاتے تھے اور بعد میں چھپ گئے، ان کی شخصیت پہلے چھپی رہے گی، بعد میں جب ظاہر ہوگی تو ظہور ہو جائے گا، پھر نہیں چھپیں گے، باطل کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے اور باطل کے خلاف جائیں گے۔ آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی فتنہ برپا کرتے رہے۔ جب یہ حالات ہوں گے تو لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت مہدی کی تلاش کریں گے، پالیں گے، بیعت کرنے کے چاہیں گے، اجازت نہیں دیں گے، لوگ حالات کی دعائی دیں گے۔ کتنے خراب حالات ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے دیتے اور مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ نہ چاہ کر بیعت کرنے کی اجازت دیں گے، بیعت کرنے کی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دی، اس جگہ کے علاوہ بیعت ہوگی تو غلط۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دی، وہ تعداد نہیں ہوئی تو غلط۔ آپ نے فرمایا کہ مطاف میں بیعت ہوگی۔ اب مطاف تو بہت لمبا چوڑا ہو گیا، عمارت کے اندر بھی ہے، طواف ہوتا ہے، نکاح نہیں، رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک کا حصہ، بیچ والا کونا حجر اسود ہے، اس طرف والا رکن یمانی، اس طرف والے کونے کے سامنے مقام ابراہیم، یہ ایک حصہ جو ہے یہاں پر ہوگی، مطاف میں کھلے عام ہوگی، ایک دم مطاف کے خاص حصے میں ہوگی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی۔ وہ لوگ بھی ایسے ہوں گے کہ کسی کا تعریف کرنا انہیں خوش نہیں کرے گا، کسی کا تنقید کرنا ناراض نہیں کرے گا، وہ صرف اس پر نظر رکھیں گے کہ ہمارے اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں، یہ دیکھیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی بیعت ہوگی تو پوری دنیا کا میڈیا وہاں لگا ہوگا نا کہ بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، کون بادشاہ بنتا ہے کون نہیں، تو جہاں ہو رہا ہوگا وہاں تو ہو رہا ہوگا، حرم تو ہر وقت پوری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو باطل کا اعلی کار مطلع کریں گے اپنے بڑوں کو۔ تو پھر شام کا ایک حکمراں جس کا لقب ہوگا سفیانی، ایک لشکر جرار لے کر روانہ کر بھیجے گا کہ جا کر یہ حرم کے اندر چند مٹھی پر اللہ والوں کو ختم کر کے ہمیشہ ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ وہ لشکر آئے گا اور مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا زمین میں دھسنا پوری دنیا میں حضرت مہدی کے ظہور کے شہرے کا سبب بن جائے گا، اور پوری دنیا سے اللہ والے چل چل کر آپ کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ بعد میں سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کر آئے گا اور سخت مقابلہ ہوگا، حضرت مہدی علیہ رضوان کو فتح تو ہوگی لیکن ان کا لشکر 3 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ ایک حصہ شہید ہو جائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے، ایک حصہ فرار ہو جائے گا جنگ کی سختی کو نہ جھیل پا کر، اللہ اس کی کبھی توبہ قبول نہیں کریں گے، ایک حصہ فتح یاب ہوگا، کامران ہوگا، بہترین غازی کہلائیں گے، اور پھر اللہ ان کو یہ طرح نوازیں گے کہ اصحاب بدر کی طرح ان کے بھی بعد میں کیے جانے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے اندر اتنا مال غنیمت ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہدی اپنے ظہور کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے اگرچہ مسلمانوں کے آخری خلیفہ ہوں گے لیکن اس طور پر پہلے خلیفہ ہوں گے جو مال غنیمت کو حصہ لگا کر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا مال غنیمت اٹھا کر سمیٹ کر لے جائے، جتنا جو لے جا سکتا لے جائے، اتنی مال کی فراوانی ہوگی۔ پھر آپ چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، کسی بڑے گاؤں میں پڑے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ آگے بڑھیں گے، شام فتح کریں گے، جرمنی فتح کریں گے، دیگر ممالک فتح کرتے ہوئے اس وقت استنبول کا قسطنطنیہ جو ہے عیسائیوں کے نرغم ہوگا، اس کو فتح کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ آپ لوگ اپنے اہل و عیال بال بچوں کو چھوڑ کر اتنی دور آ گئے اور آپ کے پیچھے آپ کے اہل و عیال پر دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ بعضی روایات سے پتہ چلتا شیطان کی طرف سے آواز لگائی جائے گی تاکہ روکے تو صحیح۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ایک گھوڑ سواروں کا دستہ روانہ کریں گے تاکہ خبر کی سچائی کو پتہ لگایا جا سکے، سچی ہے جھوٹی پتہ لگایا جا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں ان گھڑ سواروں کو جانتا ہوں، ان کے والدین کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑے کس کلر کے ہوں گے میں جانتا ہوں۔ یہاں تک ایک خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ بھی شکیل خان حنیف خان پڑھے گا، یہ محمد بن عبداللہ ہے کیا؟ خان ہے، سید نہیں ہے۔ محمد ہے، شکیل ہے، محمد نہیں ہے۔ ابا کا نام عبداللہ نہیں، حنیف ہے، مدینہ والا نہیں ہے، اس نے دجل کیا، اس کا نام ہے شکیل خان، شکیل احمد خان حنیف خان، LC میں اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس ہے۔ تو اس نے لکھ لیا محمد شکیل بن حنیف، کہا دیکھو نام میں محمد آگے کافی ہے۔ اب بن حنیف کا عبداللہ نہیں، بولے آپ کے والدین، آپ نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کو اپنا والد تسلیم کیا اور ان کا ایک لقب ہے حنیف، تو میرے ابا کا نام بھی حنیف ہو گیا۔ تو سید کیسے سید؟ تم تو خان ہو۔ کہا ہندوستان میں نسب محفوظ نہیں، اس لیے ہو سکتا میں سید ہو سکتا۔ تو نشانی جو ہے صحیح پتہ بتانے کے لیے لگائی جاتی، دھوکہ نہیں کھانے کے لیے بتائی جاتی کہ دھوکے کے لیے۔ جب آپ نے کہا سید تو سید ہونا واضح ہوگا، نام تو محمد ابن عبداللہ ہی ہوگا، مدینہ والے ہی ہوں گے۔ کہا بھائی تم تو ایک کھیڑے کے پیدا ہونے والے ہو، عثمان پور رتن پور کے دربھنگہ بہار کے چھوٹے سے دیہات گاملے کے اندر، وہ تو مدنی ہوں گے، مدینہ والے۔ کیا مدینہ سے مراد شہر ہے؟ کیا مدینہ منورہ نہیں شہر؟ یہ ثابت کرنے کے لیے دہلی آ گیا، دہلی تو شہر ہے نا، تو باطل تعمیل کا سہارا مل گیا۔ جب یہ بات دہلی والوں کو پتہ چلی تو اس کو بہت پیٹا جوتے سے، تو وہاں سے بھاگا، پھر آیا، جمنا کنارے رہتا محلہ نبی کریم آ گیا، پھر اس کو پیٹے، وہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد آخری مرتبہ 2007-8 میں یہ بھوپال کی جامع مسجد کی پیتری پہ حضرت مہدی کی آمد کی پیشن گوئیاں خود کی لکھی کتاب فروخت کرتا پایا گیا۔ اس کے بعد وہیں لوگوں کو ورغلایا، اور وہاں سے قریب ایک مسلمانوں کا مشہور شہر رائے سین، وہاں گیا، وہاں پھر اس کو جوتے پڑے۔ اس کے بعد جب یہ غائب ہوا تو نظر آیا اورنگ آباد سے قریب ایک گاؤں میں، اس کا نام ہے پڑے گاؤں۔ کیا نام ہے؟ حضرت مہدی جو ہے تو مدینہ والے ہوں گے، تو مدینہ کی شہر یہ ترجمہ کیا، مدنی نہیں بولے شہری ہوں گے، تو اللہ نے شہر بھی چھین لیا اور گاؤں بھیجا دیا۔ اور کون سے گاؤں؟ کہاں پڑا یہ؟ پڑے گاؤں پڑا، یعنی وہ گاؤں بھی کھڑا نہیں ہے، وہ پڑے گاؤں میں پڑا ہے، ابھی وہاں سے بھی فرار ہے۔ تو وہ حضرت مہدی نعوذ باللہ ذلیل ہونے آئیں گے کہ مسلمانوں کو ذلت سے نکالنے آئیں گے؟ یہ خود ذلیل ہے، بھاگا بھاگا پھر رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت مہدی بعد میں کہنے کی بات ہے، لیکن ابھی سن لیجئے، روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے ظہور کے بعد کم سے کم روایت کے مطابق 7 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال جئیں گے۔ کتنا؟ 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ یہ 2001-2 میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ گمراہ ہوا ہے نا، اس کی گمراہیت واضح ہوئی ہے 1991 میں۔ کب؟ لیکن کہتا ہے کہ مجھ کو کہا گیا کہ بھئی میں ابھی پرچار نہیں کروں، جب میں 33 سال کا ہو جاؤں گا تب کروں گا، تو یہ 2001-2-3 سے کرنا شروع کیا ہے۔ تو 2003 میں مان لو 7 سال مدت، مطلب 2010 میں مر جانا چاہیے تھا، نہیں تو 11 میں 12 میں تو مر ہی جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ہے۔ تو پھر مہدی تو نہیں ہوا نا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں مرا نہیں ہوں تو اس نے فوراً کہا کہ میں مہدی نہیں مسیح ہوں۔ کیا کہا؟ مسیح ہوں۔ ہم نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مہدی کے آنے کے بعد آئیں گے، تو مہدی کہاں ہے؟ اور دونوں کے درمیان میں دجال آئے گا، دجال کہاں ہے؟ تو کہنے لگا دجال کوئی شخصیت نہیں، حالات ہیں۔ دجال کوئی شخصیت نہیں، حالات ہیں۔ اب میں دجال کے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں، جب یہ آواز آئے گی کہ دجال آ گیا ہے، حضرت مہدی دستہ روانہ کریں گے، خبر جھوٹی ثابت ہوگی کہ دجال کا خروج نہیں ہوا ہے، لیکن فوراً بعد دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال کا خروج 2 مرتبہ ہوگا۔ اول خروج ہوگا عراق اور شام کے درمیان سے، لیکن باقاعدہ اس کے فتنے کی رونمائی کے ساتھ جو خروج ہوگا فوراً بعد اس کے، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، ایران کا شہر اصفہان کا ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا گاؤں یہودیہ، وہاں سے باقاعدہ خروج ہوگا۔ اور جب اس کا خروج ہوگا تو اول وہ اپنے آپ کو نبی بتائے گا، لیکن بعد میں خدا کہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، ہوشیار کروایا ہے، لیکن دجال کا خروج ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر میرے رہتے رہتے اس کا خروج ہو جائے، تم سب کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد خروج ہوگا تو تم اپنے طور سے مقابلہ کرنا۔ تب مقابلہ کون کرے گا؟ نبی یا ہم؟ تو کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہتھیار بھی دیا، فرمایا کہ پہلے کہا کہ دجال کے قریب جانا ہونا نہیں، جس کے پاس دجال پہنچ جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، کچھ روایت کے مطابق اخیر کی 10 آیات دجال کے سامنے تلاوت کرو گے، دجال کے شر سے بچ نہیں پاؤ گے۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر نبی نے ڈرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، دوسری میں بھی خرابی ہوگی، کانا ہوگا، وہ ایک تو مستقل خراب ہوگی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو۔ وہ جب چلے گا تو دنیا اپنے خزانے اس کے ساتھ الٹ دے گی، اور سونا چاندی تمام جواہرات اس کے ساتھ چلیں گے، اور بہت کم وقت میں پوری دنیا میں گھوم لے گا۔ اس کے خروج کے فوراً بعد ایک انہونی سی ہو جائے گی۔ پہلا والا اس کے خروج کے دن جو ہوگا 1 سال کے برابر، دوسرے والا 1 ماہ، تیسرے والا 1 ہفتے کے برابر، باقی عام دنوں جیسے ہوں گے، اس طور پر 40 دن رہے گا۔ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ سال بھر میں سال بھر کی نماز، مہینے میں مہینے کی، ہفتے میں ہفتے کی نماز پڑھنا ضروری۔ دنیا دجال کے فتنے سے جھونج رہی ہے۔ دنیا کا اب تک کا، دنیا کے وجود میں آنے کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں اپنا جو ہے آتنک مچایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تلقین کر رہے ہیں کہ سال بھر والے دن سال بھر کی نماز پڑھنا، چھوڑنا مت۔ مہینے بھر میں مہینے والے دن میں مہینے بھر کی نماز پڑھنا، مطلب یہ کہ نماز کسی حال میں چھوڑنا مت، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ بھئی حالات خراب ہو جائیں تو آپ نماز چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ بیمار کی بھی نماز کا طریقہ ہے نا، کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ کوئی سو کر نماز پڑھے، نہیں اٹھ سکتا، سو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہ کوئی مر رہا ہے، ایسا ہے نا کہ کوئی مر رہا ہے ڈوب کر، نماز کا وقت ہو گیا نا، نکل نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، ادھر ہی وضو کرے، نیت باندھ لے پانی کے اندر ہی، نماز نہ چھوڑیں۔ پہلے تو جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی نا، تلوار، تیر، نیزے برستے تھے۔ ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ میدان جنگ سے نکل کر باہر جا کر نماز پڑھنا، اس کی اپنی ترتیب ہے کیسے پڑھنا ہے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم لوگ آسانی سے چھوڑ دیتے، ہمیں کیا ورگا لائے گا کوئی، ہم لوگ خود اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، ذرا سے بہانہ پایا نماز چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ نماز جس کی درست، باقی اعمال درست، تو نماز میں کمی، باقی اعمال کی سختی سے چیکنگ ہوگی۔ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے بہترین انسان تھے۔ آپ نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے کوئی رہ سکتا ہے، ان سب سے اچھے طریقے سے کون رہتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رہتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو ایسا اڑ کر چلے جاتے تھے جیسا ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو مختصر یہ نماز چھوڑ دینے کی چیز ہے کہ ہرگز نہیں چھوڑنے کی چیز ہے؟ تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے یا چھوڑ دیتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیے۔ 7 سال کا ہو تو ہر حال میں ترغیب دیجئے، اور 10 سال کا ہو تو بستر تو علیحدہ کیجئے، لیکن اب 10 سال بعد نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی پٹائی بھی کیجئے، اس کی پٹائی بھی کیجئے۔ بہرحال دجال جب آئے گا، دجال کی مختلف علامات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک شخص کو دور سے دیکھا کرتے تھے، اور چھپ چھپ کر اس میں دجال کی نشانیاں تلاش کیا کرتے تھے۔ وہ شخص عجیب الخلقت تھا، تھوڑا ایسے ہی ویسا تھا، وہ عجیب الخلقت۔
بچوں کو تھوڑا تنبیہ کر دیجیے نا. اس کا نام تھا ابن سیاد. نام سنا کہ نہیں سنا؟ ابن سیاد کو چھپ کر دیکھا کرتے تھے. ابن سیاد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ اپنے نبی سے کہیے کہ میں دجال نہیں ہوں. اور دلیل دیا اس نے حدیث سے. کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ دجال مدینے میں نہیں آ سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر دجال حالات ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام شخص میں اس کو تلاش کرتے کیا؟ شخصیت میں تلاش کرتے کیا؟ ابن سیاد حالات ہے کہ شخصیت ہے. تو یہ کیا ہے کہ بھئی تم مہدی اور مسیح ہو تو دجال کدھر ہے؟ تو دجال کو پکڑ کر لا نہیں سکتا، خود ایک دجال ہے. تو بہانے بناتا کہ وہ حالات ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ ہوگی، کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ. جب یہ دعویٰ کیا تھا اس وقت ایک ہی سیٹلائٹ تھا امریکہ کا. تو وہ ایسا تھا کہ ایک طرف دنیا کو دیکھے دوسری طرف نہیں دیکھتا تھا. تو پوکھرن وغیرہ میں دھماکے ہوئے نا، تو اس وقت میزائل مین ہمارے جو تھے ہندوستان کے، انہوں نے کیا کیا، اس وقت کا تعین کیا کہ جب وہ سیٹلائٹ دوسری سمت ہو تب ہم تجربہ کریں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. کہا دیکھو دیکھ تو رہے لیکن اندھا ہے، ایک سائڈ دیکھ رہے ایک سائڈ نہیں دیکھ رہے. تو کہنا ہوا نا. تو دیکھو دجال کی آنکھ ہے سیٹلائٹ. نعوذ باللہ اس طرح باطل تعویل کر رہا ہے. نہیں. اب تو ہزاروں سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں، ہزاروں سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں. اس طرح باطل تعویل کرتا. وقت مختصر ہے تو اس کی تحریف کو چھوڑیے، ہم مختصر طور سے حالات دیکھتے ہیں. دجال پوری دنیا میں اس طور پر چلے گا کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے. دو فرشتے ہوں گے. غور سے سنو کتنا بڑا فتنہ ہے وہ، کہ دو فرشتے ہوں گے، دو انبیاء کی شکل میں. لوگوں سے کہیں گے یہ خدا نہیں دجال ہے، اس کو مت مانو. آزمائش مقصود ہوگی. لوگوں کو ایسے سنائی دے گا، لگے گا کہہ رہے ہیں خدا ہے مانو. شیطانوں کا ایک ٹولہ ہوگا جن لوگوں کے پاس دجال جائے گا، اس کے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی شکل بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے مرنے کے بعد دیکھ لیا یہی خدا ہے لہٰذا مانو. اتنا آسان سا نہیں ہوگا کہ ایسے ہی بچ جائیں. اللہ کی توفیق کے بغیر بچا نہیں جا سکتا. اس لیے تکبر چھوڑیے، عبادت میں عاجزی میں جی لگائیے. روایت میں آتا ہے کہ اس اپنے ماننے والوں پر یہ جو ہے تو بارش برسائے گا، ادھر سبزے اگیں گے، کھا پی کر مویشی فربہ ہو جائیں گے، تھن دودھ سے بھر جائیں گے. نہ ماننے والوں کو الٹا کرے گا، قحط پڑ جائیں گے، کھانے کی قلت ہوگی. ایک بکری ذبح کی جائے گی، اس میں چمڑی اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لوگ پریشان حالی مبتلا ہوں گے. اس کے ساتھ مصنوعی جہنم اور جنت ہوگی. ماننے والوں کو جنت میں، نہ ماننے والوں کو آگ میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی آگ میں چلے جانا وہی جنت ہوگی. اس طور پر پوری دنیا میں پھرے گا. روایت کے مطابق بہت غور سے سننے کی بات ہے. روایت کے مطابق دجال کی پیروی کرنے والے اس کے پیروکاروں میں دو لوگوں کی کثرت ہوگی. کتنے لوگوں کی؟ ہاں، ایک یہودی دوسرے عورتیں. ایک یہودی دوسرے عورتیں. یہودی تو سمجھ میں آیا، عورتیں کیسے؟ عورتوں کے اندر ظاہر بینی بہت ہوتی، ظاہر پسند کرتی، اوپر کی پیکنگ دیکھتی، اندر کا مٹیریل کم دیکھتی. بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کی ظاہر پرستی ان کو دھوکے میں مبتلا کر دے گی. جو دیکھے گا وہی حق سمجھے گی. نہیں. اپنے آپ کو حقیقت پسند بنانا چاہیے، شریعت کے تابع دار بنانا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ورنہ پھر کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے. یہ پوری دنیا گھوم کر حرمین شریفین آئے گا، اندر داخل نہیں ہو پائے گا. فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اندر داخلے کی ممانعت ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے حرمین شریفین میں جا کر بسا جائے. بسنا اچھا ہے، دجال سے بچنا وہاں ممکن نہیں. اندر زلزلے آئیں گے، خوفناک آوازیں نکلے گی. اس سے ڈر کر اندر میں موجود وہ لوگ جن کے ایمان میں خرابی ہے اور جن کے عقیدے خراب ہیں، نفاق ہے دل کے اندر ایمان میں، تو وہ بھاگ کر باہر آئیں گے اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلنے تو یا مختصر کروں، ہے نا؟ تو وہ شکار ہو جائیں گے. یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ کھڑا ہوگا،
ایک شخص سے نکل کر آئے گا اور کہے گا اے لوگو اسے کیوں خدا مانتے ہیں، یہ تو دجال ہے، کذاب ہے، شیطان ہے، مکار ہے۔ پہلا شخص ہوگا اس کے سامنے جو اس کا مخالف بنے گا، دجال طیش میں آ جائے گا، اس کی مصنوعی جو خدائی لبادہ ہے وہ پھٹتا نظر آئے گا، تو وہ کہے گا اپنے ماننے والوں سے اس کو میں مار ڈالوں، مجھے خدا مانو گے؟ ماننے والے کہیں گے ہم تو ایسے ہی مانتے ہیں، کیا ضرورت؟ وہ مارے گا، اس شخص کو قتل کر دے گا، لاش کے 2 ٹکڑے کرے گا اور درمیان سے گزرے گا، اور پھر لوگوں سے کہے گا اس کو میں زندہ کر دوں، خدا مانو گے؟ بھئی مارنا سمجھ میں آتا، زندہ تو خدا ہی کریں گے۔ وہ زندہ کر دے گا اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان۔ وہ شخص ایسا ہوگا کہے گا اب تو اور پکا یقین کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی کذاب ہے۔ وہ پھر مارنا چاہے گا، لیکن کیا بات چل رہی تھی، یاد ہے بھی کہ نہیں، بھول گئے؟ ہاں، منوانا چاہے گا، وہ شخص اور نہیں مانے گا، اب تو اور یقین ہوگا کہ تو دجال ہے، خدا نہیں ہے۔ پھر ماننا چاہے گا، بس نہیں چلے گا، ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگے گا اور دمشق پہنچے گا۔ وہاں پر حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد میں ہوں گے، یہ جا کے محاصرہ کر لے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ محاصرہ کر لے گا۔ وہ سخت محاصرہ ہوگا، 3 دن تک یہ حضرت مہدی اور ان کے احباب محصور رہیں گے، قید رہیں گے۔ 3 دن بعد یہ لوگ ایک رات، سخت اندھیری رات میں فیصلہ کریں گے کہ صبح اٹھتے ہی دجال پر حملہ کر دیں گے، یا تو فتح کامرانی ہمارا مقدر ہوگی یا شہادت پا کر خوش نصیب بن جائیں گے۔ صبح ہوگی، اذان دی جائے گی، سنت کے بعد فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوگی اور اقامت کہی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں، اسی وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ تمہارا نجات دہندہ آ پہنچا ہے۔ یہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے یہ کسی پیڑ بھرے ہوئے کی آواز ہے، یہ بھوکے رہیں گے نا، ان کی آواز بھی نحیف اور کمزور ہو جائے گی، آنے والی آواز جو ہوگی وہ نحیف نہیں ہوگی، تو کہنے والے کہیں گے کسی پیڑ بھرے ہوئے کی آواز ہے، اور جب متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ 2 فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اور 2 زرد لباس زیب تن کیے ہوئے، ہاتھ میں حربہ، جنگ کا ایک ہتھیار لیے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اس لیے ابن مریم کہلاتے، اپنے والدہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو سلسلہ آپ پر ختم ہوا، آپ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ اچھا ہو جاتا تھا، نابینا پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، بیمار پر ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتا تھا، کسی مردے سے کہتے قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس وقت جب نازل ہوں گے تو حضرت مہدی یہ چاہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نماز کی امامت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز کی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ ہی امامت کیجئے، آپ کو آگے کر دیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک نبی، امت محمدیہ کی ایک فرد کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، امت محمدیہ کے ایک فرد، امتی، پیچھے ایک نبی بنی اسرائیل کے بہت زیادہ رتبے والے۔ یہ منظر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا خوش کر دیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کتنا خوشی کا موقع ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تم میں کا ایک شخص امامت کر رہا ہوگا، کتنا خوشی کا موقع ہوگا۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں کہہ دوں، یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھاتے آ کر تو اشکال پیدا ہوتا کہ نماز عیسوی پڑھائیں گے نماز محمدی پڑھائیں گے، لیکن جیسی پیچھے نماز پڑھی تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز محمدی پڑھیں گے۔ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ آپ کی نماز عیسوی نماز عیسوی اگرچہ محفوظ ہے لیکن منسوخ ہے، محفوظ ہے لیکن، اس لیے آپ پیچھے نماز محمدی ادا کریں گے
اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ آئندہ بھی نماز کون سی پڑھیں گے، محمدی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ان کے امتیوں نے تحریف کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں عیسائیوں نے تحریف کر دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین آخر تک اتنے محفوظ پہنچیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اصلاح نہیں کریں گے، اقتدا کریں گے، کہیں گے صحیح نماز ہے۔ یہ امت اپنے نبی کے دین کو آخر تک محفوظ لے جائے گی۔ او مولانا سمجھ میں آئی بات؟ اس کی محافظت میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہمارے ذریعے بھی جب پہنچے گا یہ دین وہاں پر۔ اس کے یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے کام اپنے آپ کو لگائیے محافظت والے، بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ تو میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دیا۔ فجر کی نماز ادا ہوگی، فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا کہ کھولو، مقابلہ کرنا ہے دجال سے۔ دجال تو پہلے ہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ شکیل سے ہم کہتے ہیں دجال نازل، وہ عیسیٰ علیہ تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے، تو کہتے ہیں نزل جب فیکم کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ نزل جب فی، ہاں تو ہم کہتے ہیں بھئی لغت میں تو کہیں نہیں لکھا، بولے کسی لغت والے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں، بہت غور سے سن کے جواب دیجئے، نازل کون ہوگا؟ عیسیٰ ہوں گے کہ ابن مریم ہوں گے؟ روایت میں کیا ہے؟ ابن مریم۔ عیسیٰ تو دنیا میں لاکھوں، ابن مریم تو ایک۔ تو یہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ، تو ابن مریم ہوں گے نا، تو ہوگا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو ابن مریم تو ایک ہی نا، وہی جو دنیا میں دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے وہی نازل ہوں گے نا۔ بہرحال ان کی خوبی یہ ہوگی اس وقت کہ ان کی سانس کے اثرات جہاں تک جائیں گے اس کی زد میں آنے والا ہر کافر مر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں تو عیسیٰ تو آ جا، ہمارے پاس جو ہے بہت سارے دواخانے کوڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں، بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ قبر میں دفن ہیں، تو سب کو جو ہے تو زندہ بھی کرتا رہے اور کچھ بات کروا دے، کچھ اہم بات تھی وصیت نہیں کر گئے، انتقال ہو گیا تو کہہ دے قم باذن اللہ، ہم ان سے وصیت پوچھیں گے، بولیں گے پھر چلے جا، بیماروں کو شفا دیتے مان لیں، لیکن یہ خود مریض ہے، یہ خود مریض ہے۔ یہ مہدی کیا ہوتا ہے؟ یہ زال اور مضل ہے۔ بہرحال دجال بھاگ جائے گا وہاں سے، بھاگتے بھاگتے بھی اس کے کرتوت ہوں گے، بچوں کو عورتوں کو بے تحاشا قتل کرتا ہوا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھاگنے کا روٹ طے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا بھی روٹ طے، کیسے جائیں گے؟ اسرائیل میں مقام لط پر اسے پالیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر پگھلنا بھی شروع ہو جائے گا دجال، اور بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے تو بھاگ نہیں سکتا، تیرے لیے نیزے کی ایک مار اللہ نے طے کر دی، اس سے بچ نہیں سکتا، ماریں گے اور وہ مر جائے گا، اس کو ادھر ہی ایک کنویں میں دفن کریں گے، پھینک دیں گے، اور نیزہ وہ خون آلود لوگوں کو دکھلائیں گے کہ اس سے میں نے اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد 1 سال تک حضرت مہدی حیات رہیں گے، دجال کے خاتمے کے 1 سال بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، حج عمرہ کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے تو قبر کی زیارت کریں گے اور سلام عرض کریں گے، جواب ملے گا۔ جب بطور معجزہ جواب مل سکتا تو اب بطور کرامت ابھی بھی مل سکتا کہ نہیں مل سکتا؟ ارے مل سکتا مانا، کچھ لوگوں کا اشکال ہوتا۔ بہرحال آپ کی حیات میں ایک فتنہ اور برپا ہوگا، وہ ہوگا یاجوج ماجوج کا، ہر بلندی سے اترتے، ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، پانی کے جس ذخیرے پہ گزریں گے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے جائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کوہ طور کے پیچھے لے جا کر روپوش ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں یہ تمام لوگوں کا خاتمہ کرنے کے بعد آسمان پہ تیر چلائیں گے تو اوپر سے بھی تیر خون آلود آئے گا، تو وہ سمجھیں گے زمین والوں پر فتح پائی، آسمان والوں کو بھی گھائل کر دیا ہے۔ سمجھ لو اس بات سے، جب گمراہیت مقدر ہوتی نا تو اللہ ڈھیل بھی دیتے جی، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو اسے ڈھیل ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، کیا سمجھتا؟ میں حق پر ہوں،
پھر ایسا ہوگا کہ دعا کریں گے اللہ اس فتنے سے نجات عطا فرمائیے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا میں کیا رکھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں دعا میں کیا رکھا ہے, اور نبی کہتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. میدان جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچ بھی جاتے ہیں تو تلوار نکالنے سے پہلے سجدے میں دعا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دعا میں کیا رکھا ہے, ادھر دعا سے کام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے, مسلمانوں کی دعا کی برکت سے ایک دن ایسا طلوع ہوگا کہ ان کے شور کی آواز نہیں آئے گی. ان میں کا ایک شخص اونچائی پر جا کر جھانکے گا کہ بھئی ان کی آواز نہیں آ رہی, دیکھو تو صحیح ہوا کیا معاملہ. ادھر ہر ایک کو یقین ہوگا کہ اس کو ابھی ایک تیر آ کے لگے گا, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ وہاں سے اطلاع دے گا کہ دجال یاجوج ماجوج سب مرے پڑے ہیں, یہ خوشی سے باہر نکلیں گے. لیکن ایک آفت اور منتظر ہوگی, ان کی لاش سڑے گی, بدبو آئے گی, بیماری پھیلے گی. پھر دعا کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بارش برسائیں گے. ایک پرندہ, کچھ پرندے آئیں گے, ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے, بارش ہوگی, اور اس کے بعد پوری زمین دھل جائے گی, اور پوری دنیا میں ایمان والے ہی ہوں گے. تمام ادیان مٹا دیے جائیں گے. ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا, اور اس پیشن گوئی کا ظہور ہوگا. ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں صبح صبح اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے نکل جاتے. شام میں دیر سے اس حال میں واپس آتے کہ آپ کے چہرے مبارک پر گرد ایسی جمی ہوتی کہ پہچاننا مشکل ہوتا. آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے مبارک سے اپنی اوڑھنی سے گرد صاف کرتی روتی ہوئی کہتی, بابا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو آپ کہتے, بیٹی مایوس نہ ہونا, آپ کے باپ کا لایا ہوا دین ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. تو اس پیشن گوئی کا ظہور ہوگا. پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا, ایمان ہی ایمان ہوگا. تو اسلام کی سلامتی اور ایمان کا امن یوں دیکھنے ملے گا کہ ایک انار پورے گھر والوں کے لیے, ایک بکری پورے خاندان کے لیے, اور ایک بڑا جانور پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جایا کرے گا. اور اتنا امن ہوگا کہ 40 سال تک کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے بغض اور کینہ بھی نہیں آئے گا. اور اتنا امن ہوگا کہ شیر بیل اور گائے کی رکھوالی کرے گا, بیڑیا بکریوں کی نگہبانی کرے گا. ایک لڑکی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کے دانت گن لے گی, شیر کچھ نہیں کرے گا. سانپ کے زہر نکال لیے جائیں گے. اس طور پر 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام حیات رہیں گے. بعدہ آپ کے انتقال ہوگا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں تدفین ہوگی, اور اس کے بعد آپ کے مقرر کردہ خلیفہ 7 سال حکمرانی کریں گے. اور اس کے بعد پھر قیامت, ان کے انتقال کے بعد قیامت اتنی قریب ہو جائے گی کہ بعضی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھوڑی بچہ دے گی, اس گھوڑے پر, اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی اتنا بڑا نہیں ہو پائے گا کہ سوار ہو جائے, قیامت آ جائے گی. اسی دوران کسی نہ کسی وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا, اس کی اپنی الگ بات ہے. اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ سورج پلٹ آئے گا. یہ تمام نشانیاں در میں پوری ہوگی, اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہوگا. تمام ایمان والے جو ہے ایک ہوا کی لگنے سے آسانی سے فوت ہو جائیں گے, اور دنیا میں بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت مسلط کی جائے گی. یہ روایات مکمل نہیں ہے, مختصر ہے, لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. یہ ایمان کی دولت ہمیں محفوظ کر کے لے جانا ہے, بچا کر لے جانا ہے. پوری زندگی, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر لمحہ ہمیں اس کی فکر کرتے رہنا ہے. ملا ہوا ایمان ہمارا کیسے بچ جائے, اور کیسے بڑھ جائے, کیسے محفوظ ہو جائے. اگر یہ کوشش ہم نے کی, ایمان کے بچانے کی محنت میں ہم نے اپنا آپ کو لگایا, فکر مندی کی, تو انشاءاللہ ضرور اس دنیا سے ہم ایمان والے رخصت ہوں گے. اور ایک رتی بھی ایمان بچا کر لے گئے تو ہمیشہ کی جنت کے حقدار ہوں گے. ہمیں ہمیشہ کی راحت ملے گی, ہمیں ہمیشہ کی فراوانی ملے گی, اور ایسی راحت ملے گی کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت بھی یاد نہیں رہے گی. تو ایسی جنت جو بہت بڑی ہے, اور جو دنیا سے 10 پٹ بڑی ہے, اور جس کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا ہے, نبی نے جس کی بشارت سنائی ہے, اس کی طرف جانا ہے تو ایمان بچا کر لے جانا شرط ہے. یہ شرط ہم پورا کریں گے تو ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے تئیں ہمیں بیدار فرمائیں, ایمان کے خلاف فتنوں سے ہمیں بچائے, اور بچانے کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنے میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے میری بات سن رہے ہیں, اور جتنی میری مائیں بہنیں باہر پردے کے پیچھے سن رہی ہے, ہر ایک سے میں استدعا کروں گا اور درخواست کروں گا, گزارش کروں گا کہ دین پر نہ صرف عمل کرنے کا داعیہ پیدا کیجئے, بلکہ دین کی محافظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے, اور دین کی بقا و آبیاری کے لیے اپنے
اپنی اہلیت کو، اپنے جان و مال کو، اپنے صبح و شام کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیجئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ صبح آدمی مومن ہو اور شام میں اس کا جنازہ اٹھے تو ایمان کی حالت نہ ہو، اور شام میں مومن ہو صبح موت آئے تو بے ایمانی کی کیفیت ہو۔ ایسی حالت کے اندر ہمیں جو ہے تو اپنی فکر کرنا ہے، دوسروں کی فکر کرنا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں گے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی، تو اللہ ضرور ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ بس آخر میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو بیدار کر لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہمارا یہ سوچنا ہے کہ نماز میں کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گی، روزہ میں کل سے رکھوں گی، فلاں کام فلاں وقت کے بعد کروں گی۔ نہیں، آج زندگی ہے، آج موقع ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، ابھی سے اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگا دیجئے، ایمان کے بنانے بچانے کی اور ایمان کے مطابق اعمال کے اختیار کرنے کی محنت میں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم یہاں صاحب ایمان جائیں۔ اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ شکیل خانیت سے، مرزا پلمبر کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی، ہمارے بچے بچیوں کی اور قیامت تک ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کی بقا و آبیاری کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔